الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علیہ السلام والائمۃ المعصومین علیہم السلام. معزز سامعین کرام، ناظرین کرام، السلام علیکم. آپ اس بات سے واقف ہیں کہ المنتظر ٹی وی کا در علم ایک ایسا ٹاک شو ہے جس میں ہم شیعہ عقائد پر گفتگو کرتے ہیں، اور جو بھی مخالفین شیعہ عقیدوں پر یا عقائد پر اعتراضات کرتے ہیں ان کے ہم جوابات حاصل کرتے ہیں، اور ہمارے مہمان علماء ان سوالات کا، ان شبہات کے جواب دیتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع مسئلہ امامت ہے. امامت یہ اتنا اہم عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں اگر کسی کا عقیدہ درست نہ ہو اور کسی کی امامت صحیح نہ ہو تو اس کے لیے جنت میں جانا بھی محال ہے. بلکہ امت مسلمہ میں جو سب سے بنیادی اختلاف ہے وہ امامت اور خلافت کے بارے میں ہے، اور اسی سلسلے میں مخالفین شیعوں پر بہت طرح کے اعتراضات کرتے ہیں کہ شیعہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، یا وہ اپنے اماموں کے بارے میں غلو کرتے ہیں، اپنے اماموں کو بڑھا دیتے ہیں حد سے زیادہ. انہی سوالات کے بارے میں ہماری آج کی گفتگو ہے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد قیصر صاحب تشریف فرما ہے. آئیے ان کی بارگاہ میں ہم اپنے سوالات پیش کریں. مولانا صاحب آپ کی خدمت میں ہماری طرف سے، ہمارے ناظرین کی طرف سے عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. الحمدللہ، میں بھی اس سلسلے میں سب سے پہلے وارث تاجدار غدیر امام زمانہ جل اللہ تعالی فرض الشریف کی بارگاہ میں مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور تمام عالم اسلام کیا بلکہ عالم انسانیت اور خاص طور سے عالم تشیع کی خدمت میں مبارکباد اور تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد ادا کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ولایت کے اوپر ہم سب کو باقی رکھے اور ہماری نسلوں کو بھی اس کے اوپر باقی رکھے. جی، ہمارا آج کا موضوع امامت کے سلسلے میں ہی ہے. جی، اور ہمارے یہاں عقیدہ یہ ہے کہ امام جو ہوتا ہے وہ عدل النبی ہوتا ہے، نبی کے برابر ہوتا ہے. صحیح. تو اس بارے میں مخالفین اعتراض کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی امتی جی کسی نبی سے افضل ہو. صحیح. کیونکہ ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام انبیاء سے افضل ہے. تو وہ اس بات کو ایک بنیاد بنا کر وہ الزام لگاتے ہیں کہ شیعہ غلو کرتے ہیں، یا مثلا شیعہ انبیاء کی توہین کرتے ہیں. تو اس کا کس طرح جواب دیا جائے؟ سب سے پہلے جو آپ نے ایک لفظ جملہ استعمال کیا کہ امامت کے بارے میں گفتگو ہے، جی، تو الحمدللہ یہ بڑی سعادت ہے، اور امامت اور خلافت کے بارے میں گفتگو ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ عقید توحید بھی عقید امامت کے بغیر نامکمل ہے، خاص طور سے ان دنوں میں. جی جی جی، جو ہفتے ولایت بھی کہہ لیجئے، اور 18 غدیر جو ہماری پہچان ہے اور عید اکبر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سعادت عطا کی ہے. تو دیکھیں اس سلسلے میں جو آپ نے سوال کیا ان کی طرف سے کہ حضرت علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کو انبیاء سے افضل جانتے ہیں. دیکھیں ہم نہیں جانتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں حضرت علی علیہ السلام کو اور اہل بیت کو سب سے افضل اور تمام خلائق میں سب سے بہتر قرار دیا ہے. پہلے تو یہ گفتگو کروں کہ عقلی طور سے حضرت علی علیہ السلام یا ائمہ معصومین علیہ السلام کو انبیاء سے افضل ہونا چاہیے
یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اگر اللہ تعالی کسی کو حجت بنا کر کے خلق خدا کے لیے قرار دے جی، اور جن چیزوں کی ضرورت ہے خلق خدا کو ان چیزوں کا علم اس حجت کو نہ دے، تو آپ بتائیے جس کو اللہ نے حجت قرار دیا ہے اس کے اندر وہ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ اس زمانے میں اس دور میں جی لوگوں کی ضرورت کو پورا کر سکے، جی، لوگوں کے سوال کا جواب دے سکے، تو پھر یہ تو اللہ کے اوپر الزام ہو جائے گا، بہتان ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے حجت بنایا ہے انسانوں کے اوپر ایک ولی کو، ایک خلیفہ کو، اور اس کو وہ نہیں دیا کہ جس کو اس کی ضرورت ہے۔ جی، اب بتائیے یہ امت گزشتہ تمام امتوں سے افضل ہے یا نہیں ہے؟ جی، بے شک ہے، یہ ہر مسلمان مانتا ہے، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت بھی ہے، کنت خیر امت، تم خیر امت، جی، تم بہترین امت ہو، پیغمبر نے بھی فرمایا ہے۔ جی یہ مسلمان، آج کا مسلمان، یہ امت مسلمہ تمام گزشتہ امتوں سے افضل اور برتر ہے، تو اس کے سامنے جو سوالات اور ان کی جو ضرورتیں ہوں گی وہ بھی گزشتہ امتوں سے بڑھ کر کے ہوں گی، جی، تو ان کے سوال کا جواب جو دینے والا ہوگا گزشتہ انبیاء سے زیادہ علم رکھتا ہوگا، زیادہ اس کے پاس وسعت جو ہے علم ہوگا، ورنہ ان کے احتیاج اور ان کی ضرورتوں کو کون پورا کرے گا اور کیسے پورا کرے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ خود امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ، اور یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں کہ جن کو شیعہ ہی نہیں بلکہ اہل سنت کیا بلکہ وہابی بھی اچھا مانتے ہیں، جی، اور احترام سے نام لیتے ہیں، جی، اور ان کے قول کے اوپر بھی ایمان لائیں گے اور احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جناب موسیٰ اور جناب خضر نے جو اس زمانے میں آپس میں ان لوگوں نے گفتگو کی اور خضر نے سوال کیا، ان کے سوال کا جواب وہ نہیں دے سکے، ان کے سوال کا وہ، امام نے فرمایا کہ اگر میں اس دور میں ہوتا تو میں دونوں کے سوال کا جواب دیتا، اچھا، اور میں ایک سوال کرتا وہ نہ جواب دے سکتے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس زمانے کا، اس دور کا حجت خدا اور ولی خدا ہے، جی، اس کے بعد گزشتہ نبیوں سے زیادہ علم بھی دیا گیا ہے اور اس کو زیادہ اختیار بھی دیا گیا ہے، اس کو زیادہ قدرت بھی دی گئی ہے۔ جی، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں یا ائمہ معصومین کو افضل مانتے ہیں، تو اگر میں آپ کی کتاب سے بتا دوں کہ آپ کس کو افضل جانتے ہیں اور مانتے ہیں تو پھر کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، آپ خود امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ جناب عیسیٰ سے افضل ہے۔ اچھا، جی، اب میں اس سلسلے میں جی، عرض کروں کہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے جو منابع میں ہے کہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام بعض انبیاء کے برابر یا بعض انبیاء سے افضل و بالاتر ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ الفتن ابن حماد جلد 1 صفحہ 356 المہدی خیرن، اس کے بعد جو وہ اس سلسلے میں اور بھی روایتیں پائی جاتی ہیں کہ جہاں کس کو بتایا گیا ہے کہ کون انبیاء سے افضل ہے۔ اچھا، یہ بات آپ کے سامنے میں عرض کروں تاکہ یہ بات مکمل ہو۔ اہل سنت کے معتبر حدیث میں اور کتابوں میں آیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ایک پیغمبر کے برابر ہیں، ایک پیغمبر کے برابر ہیں، تو اگر امام مہدی علیہ السلام ایک پیغمبر کے برابر ہے تو وہ درجہ تو آپ نے بھی دے دیا جی، شیعوں کے امام کو، جی، جو شیعہ اپنے امام کو درجہ دیتے ہیں وہ درجہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ قیل لہ المہدی خیر،
اور اس کے بعد ایک روایت اور پائی جاتی ہے کہ قد کان یفضل علی بعض الانبیاء، بلکہ بعض انبیاء سے بھی وہ افضل ہیں. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ خود علماء اہل سنت اور جس میں کچھ اہل حدیث اور وہابی بھی ہیں، وہابی بھی کہہ لیجئے، میں اس لیے اس لفظ کو استعمال کر رہا ہوں تاکہ کیونکہ آج کل جو اعتراض وارد ہو رہا ہے وہ نیٹ کے اوپر یا کسی جو ہے وہ چینل کے اوپر جی جی جو آ رہا ہے وہ انہی کی طرف سے آ رہا ہے، وہابی فکر، وہابی فکر. تو جی. میں اس لیے ان کو مخاطب قرار دے کر کے کہنا جی چاہتا ہوں کہ علماء اہل سنت اور کچھ ایسے وہابی ہیں کہ جو عام انسان کو انبیاء کے برابر قرار دیتے ہیں. عام انسان کو. میں سمجھوں عبداللہ ابن جار اللہ اپنی کتاب جامع الفرید صفحہ 5 پہ لکھتے ہیں خدا بند عالم نے فاقام اللہ، میں عربی پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ فاقام اللہ هذا الامام فی اہل نجد مقام النبی وأيده بالأمراء العادلين والأئمة المهديين من آل سعود وعلى رأسهم امام محمد بن سعود. اچھا، وہ کہتے ہیں عبداللہ بن جار اللہ کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب اہل نجد کے درمیان اللہ تعالی نے انہیں مقام نبوت پر فائز کر کے بھیجا ہے. یہ نبی بن گئے ہو، نبی بن گئے، اللہ نے بھیجا، وہ بھی اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے بنا کے بھیجا ہے. یہ دعویٰ تو خلفاء نے نہیں کیا. یہ دعویٰ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اور عادل عمرا کے ذریعے سے جو آل سعود ہیں ان کے ذریعے سے ان کی تائید کی ہے. اچھا، یہ تو اب بتائیے کہ اگر کسی کے نزدیک اس طرح کا فرد کہ جس کے بارے میں اہل سنت کے علماء نے تصریح کیا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا اور وہ کس حیثیت کے مالک تھے، اگر انہیں انبیاء کے مقام پر قرار دیا جائے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی طرح کو کوئی اشکال نہیں ہے. جی. تو ہم شیعوں نے تو کسی بھی امام کو نبی نہیں قرار دیا ہے. جی. ہم ختم نبوت کے قائل ہیں. جی. کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نبوت کو ختم کر دیا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جی. جو ہے وہ نبی کا جانشین ہے اور وہ بھی آخری نبی کے علاوہ دیگر انبیاء سے افضل ہے. ہم اس نبی کے جو ہے وہ افضل نہیں جانتے اس نبی سے. اس کے بعد جو وہ یہی بات بن باز مفتی آل سعود جو مشہور مفتی ہے ان کے، وہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو قطعی طور سے ابن تیمیہ پیغمبر ہوتے. یہ عقائد ہیں ان کے. جی. عام لوگوں کے کہ جو نہ خلیفہ ہیں، نہ تو وہ کسی طرح کے امیر ہیں اور نہ امام ہیں، وہ اس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری یہاں جا کے. اس کے بعد ان کے بارے میں ابن کثیر معروف وہابی مفسر البدایہ والنہایہ کے صفحہ نمبر 259 جلد 6 میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا علا بن زیاد. ایک جنگ میں ایسا ہوا کہ پانی تھا اور لوگوں کو ادھر سے عبور کر کے جانا تھا دوسری طرف، تو ان کا یہ معجزہ تھا کہ انہوں نے اس پانی کو برف بنا دیا. اچھا. اور یہ سب لوگ ادھر سے اس کے اوپر سے گزر کے دوسری طرف پہنچ گئے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو صحابی نے علا بن زیاد نے یہ جو کرامت دکھائی ہے، یہ کرامت جناب موسیٰ کے اس معجزے سے بہتر ہے کہ جو انہوں نے بنی اسرائیل کے لیے اپنے عصا سے دریا میں راستہ بنایا تھا. اس سے بہتر ہے. اس سے بہتر. اچھا. اس سے بہتر ہے. یہ انہوں نے خود اس کا جملہ لکھا. اور جناب نوح علیہ السلام کی کشتی جو طوفان میں لوگوں کو نجات، اس سے بہتر ہے. اچھا.
یہ ایک صحابی کے سلسلے میں نبی کے معجزے سے بہتر ان کے عمل کو بتایا جا رہا ہے. تو ظاہر جس کے عمل کو نبی کے کام سے بہتر بتایا جائے گا تو خود اس کی ذات کیسی ہوگی؟ صحیح. تو اس میں کوئی. اس کے بعد دیکھیے علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ معاویہ ابن ابی سفیان جناب عیسیٰ سے بالا تر ہیں اور ان سے افضل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کاتب وحی پیغمبر تھے اور ان کا مقایسہ نصارہ کے نبی سے نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ باقاعدہ ان کا یہ کہنا. اور یہ کہاں ہے؟ یہ کتاب الطیوریات النصفی جلد 1 صفحہ 113 میں. اس کے بعد سیوطی نے غزالی، ابھی میں نقضی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جواب میں ہوں، پھر اس کے بعد استدلالی یا قرآن کی آیت چاہیے یا احادیث پیغمبر جیسا کہ میں نے ابتدا میں بتایا وہ چاہیے تو میں آپ کے سامنے بھی عرض کروں گا. سیوطی غزالی کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ اگر پیغمبر کے بعد نبوت ہوتی تو غزالی نبی ہوتے. اس کے بعد ذہبی کہتے ہیں احمد ابن حنبل پیغمبری کے مقام پر فائز تھے. ارے واہ. احمد ابن حنبل، ذہبی کا کہنا ہے اگر بنی اسرائیل میں کوئی آیت و نشانی ہے تو ان کے لیے ہے. قام احمد مقام الانبیاء لو کان احمد ابن حنبل فی بنی اسرائیل لکان آیا. یہ ان کا ذہبی کا بیان کیا ہوا ہے کہ جو سیر اعلام نبلا جلد 11 صفحہ 202 میں لکھا ہے. اسی طریقے سے اہل سنت نقل کرتے ہیں کہ ابراہیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند تھے وہ بھی کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہوتے تو وہ نبی ہوتے. یہ بھی تھے. اس کے بعد اب سنیے اہل سنت نے نقل کیا ہے کہ خلیفہ اول ابو بکر ابراہیم کے جیسے ہیں، جناب ابراہیم کے جیسے ان کے مانند ہیں. عمر حضرت موسیٰ کے مانند ہیں اور عثمان حضرت ہارون کی طرح سے ہیں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں لکھ رہا ہوں، وہ بیان کر رہا ہوں. یہ فردوس دیلمی جلد 4 صفحہ 336، کنز العمال جلد 11 صفحہ 757، حدیث نمبر جو ہے وہ کیا کہتے 33,686، ینابی المودہ حدیث 4 صفحہ 28 باب 56، الغدیر امینی نے، علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جلد 10 صفحہ 108 میں لکھا ہے. ریاض النظرہ جلد 1 صفحہ 50 پر کہ یہ بزرگوار. اب آپ بتائیے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا شیعہ ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کو ان کے کمالات اور ان کے علوم کی بنا پر، ان کے اختیارات کی بنا پر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر تمام انبیاء سے اگر افضل مانتے تو کون سے گناہ کرتے ہیں؟ یہی تو آپ کے یہاں بھی ہے. تو جو چیز آپ کے یہاں ہے اگر اس کی اصلاح کر لیں تو پھر ہم آپ کو جواب دیں گے جی. لیکن اگر اصلاح کیسے کریں گے؟ آپ کہیں گے نہیں یہ روایت جھوٹی ہے کہ ان کے بارے میں جو یہ بیان کیا گیا کہ ابراہیم کے جیسے، وہ موسیٰ کے جیسے، یہ ہارون علیہ السلام کے جیسے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں روایت جھوٹی ہے تو پھر تو آپ کے ہاں جتنی روایتیں ان سب کے بارے میں سوال یہ ہوگا کہ یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. علماء کے اقوال بھی ایک دوسرے کے بارے میں ہیں، ایک دوسرے کے اقوال موجود ہیں. ابن تیمیہ نبی ہیں اور غزالی نبی ہیں. اس طرح سے جی اس طرح سے تمام بات. پھر اس کے بعد یہ بحث آتی ہے ہمارے اس سلسلے میں کہ یہ جو ہم اہل بیت علیہ السلام کو اور خاص طور سے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو انبیاء علیہ السلام سے افضل جانتے ہیں، تو اس میں کسی بھی طریقے کا کوئی ایسا عقیدہ یا کوئی ایسا انحراف نہیں ہے کہ جس میں ہم انبیاء کی توہین کرتے ہوں یا ختم نبوت کے قائل نہ ہوں، بلکہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چونکہ وہ تمام علوم ہے کہ جو انبیاء کے پاس نہیں تھے. جی. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا، یہی سوال کیا کہ حضرت علی علیہ السلام کیا انبیاء سے افضل ہیں؟ جی. تو امام نے فرمایا کہ
خداوند عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ تمام علوم عطا فرمائے کہ جو دیگر تمام انبیاء کو عطا کیا، اور اس کے علاوہ بھی خداوند عالم نے ان کو علوم عطا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام علوم حضرت علی علیہ السلام کو سپرد کیا ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام کے پاس جو علوم ہے، آیا انبیاء سے بڑھ کے ہے یا نہیں ہے؟ یقینا ہے۔ تو افضلیت کس سلسلے میں ہوتی ہے؟ افضلیت علم کے بارے میں، قدرت کے بارے میں، فضیلت زیادہ ہے، یہی تو فضیلت بنے گی، اور کیا بنے گی؟ جی جی۔ جس پیغمبر کو بھی اور جس پیغمبر کے علم کو بھی آپ حضرت علی علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں لانا چاہتے ہیں، مقایسہ کرنا چاہتے ہیں، مقایسہ کر لیے۔ یہاں کسی طرح کو کوئی توہین کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں تفضیل اور افضلیت کا مسئلہ ہے۔ جس نبی کے علم کا مقایسہ حضرت علی علیہ السلام کے علم سے، اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ کے جانشین ہیں، اور رسول اللہ کے جانشین کا مطلب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کا جو کام ان کی حیات میں تھا وہی الہی کے دریافت کرنے کے سوا بقیہ سارا وہ کام اور سارا وظیفہ حضرت علیہ السلام کے سپرد۔ اگر ان کے پاس رسول اللہ جیسا علم نہیں ہوگا تو امت کی ہدایت اور قرآن کی تفسیر اور رہنمائی کیسے ہوگی؟ جی، اس لیے ہم حضرت علی علیہ السلام کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ علماء اہل سنت مانتے ہیں رسول اللہ کی اس حدیث کو کہ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل۔ اس بات کو مانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، علماء اہل سنت نے لکھا ہے۔ جی جی، یہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی ہے، جی جی، وہ بھی مانتے ہیں علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل علماء افضل ہیں۔ جی جی جی۔ لیکن جب حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے تو اعتراض ہوتا ہے، جب تو میں سے کیا سمجھوں؟ ان کے بارے میں کہا گیا نا مدینۃ البالیون بابوہا، علن بابوہا، جس کو علم چاہیے وہ اس دروازے سے آئے، جس کو حکمت چاہیے وہ اس دروازے سے آئے۔ ان سے بڑا عالم امت میں ہے ہی نہیں اتنا کوئی۔ کتنے جو خلیفہ دوم نے کتنی جگہوں کے اوپر کہا کہ لولا علی لعلک عمر، یہ کسی جو وہ کھانے پینے کے مسئلے میں نہیں کہا تھا کہ ان کو کھانا دے دیا تو لولا علی لعلک عمر۔ یہ علم کی جو وہ تشنگی تھی، تشنگی کیا، وہ جب کسی مسئلے میں گرفتار ہوتے تھے تو حضرت علیہ السلام نے جب ان کی مدد کی تو ایسے موقع پر نہ ہو کوئی ایسا موقع کہ جہاں ابو الحسن موجود نہ ہو، میں رہوں وہاں پر۔ تو یہ سارے مواقع ہیں کہ جہاں پر۔ اس کے علاوہ پھر ایک اور میں عرض کروں، سورہ نور کی آیت نمبر 36 میں جی، غور سے سنیے ناظرین اکرام، ارشاد ہوتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے ان گھروں کے لیے اس میں ذکر ہو اور اسے بلند کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں علماء اہل سنت لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون سا گھر ہے فی بیوت اذن اللہ، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انبیاء کا گھر ہے۔ اتنے میں خلیفہ اول کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ گھر، انہوں نے باقاعدہ اشارہ کر کے کہا کہ یہ گھر جو حضرت علی علیہ السلام کا اور جناب زہرا سلام علیہ گھر ہے، یہ اسی میں سے ہے؟ جی، تو حضرت فرمایا کہ ہاں یہ اسی میں سے، بلکہ یہ گھر اس سے افضل ہے، جی، ان گھروں سے افضل ہے۔ پیغمبر اسلام ائمہ معصومین حضرت علی علیہ السلام کے گھر کو انبیاء کے گھر سے افضل بتاتے ہیں۔ گھر کی عظمت اور گھر کی افضلیت مکین سے ہوتی ہے، درست، اینٹ اور پتھر سے نہیں ہوتی ہے، کھڑکی اور دروازے سے نہیں ہوتی ہے، اس میں ماربل لگایا گیا قیمتی، اس کی وجہ سے قیمتی نہیں ہوتا ہے، بلکہ رہنے والے کی عظمت و منزلت کی بنا پر ہوتی ہے۔ تو جب مکان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، بیت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بیت انبیاء سے افضل ہے، تو کیا مقایسہ ہوگا ذات امیر المومنین
اور ذات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں۔ تو اس اعتبار سے یہ کہنا کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم غلو کرتے ہیں، یہ غلو نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب آیت نازل ہوئی خیر البریہ والی جی تو اس سلسلے میں اتنا زیادہ شہرت ہو گئی تھی اس تفسیر کی کہ جب حضرت علیہ السلام آتے تھے تو لوگ صحابی تھے کچھ جو دیکھ کے کہتے جا خیر البریہ۔ خیر البریہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بریہ یعنی تمام خلق خدا، تمام خلق خدا سے افضل۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام خلق خدا، رسول اللہ نے کسی کو استثناء نہیں کیا ہے۔ خلق خدا میں اگر انبیاء ہیں، خلق خدا میں اگر اوصیاء ہیں، خلق خدا میں صلحاء ہیں، مومنین ہیں، تو ان سب سے افضل ہیں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اسی لیے جو ہے وہ فرمایا ایک حدیث میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے انا سید الاولین والآخرین، میں اولین و آخرین کا سردار ہوں، وَأَنْتَ يَا عَلِي سَيِّدُ الْخَلَائِقِ بَعْدِي، میرے بعد تمام خلائق میں تم سب کے سردار ہو۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کے ذریعے اور قرآن کی آیت کی تفسیر اور تعویل کے ذریعے سے، اور عقل بھی دلالت کرتی ہے کہ جس کے پاس کمالات ہوتے ہیں، جس کے پاس علوم ہوتے ہیں، وہ یقیناً افضلیت کا معیار رکھتا ہے۔ اور چونکہ علی علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء گزشتہ سے زیادہ علوم رکھتے تھے اور کمالات رکھتے تھے، کرامت و معجزات رکھتے تھے، اور رسول اللہ نے ان کو دیگر انبیاء سے افضل قرار دیا ہے، اس لیے ہم ان کو افضل مانتے ہیں۔ ہم اپنے عقیدے میں نہ تجاوز کرتے ہیں جی اور نہ کسی طرح کے کوئی جو غلو کرتے ہیں۔ جی الحمدللہ آپ نے کافی مدلل اور تفصیلی جواب دیا۔ اب اس کے بعد یہ اعتراض رہے گا نہیں، کیونکہ اس میں آپ نے یعنی نقضی حلی البتہ وہ اعتراض نہیں کرے گا جس کو دلیل کی ضرورت ہے۔ جی جی لیکن اگر جس کو دلیل کی ضرورت نہیں، وہ دلیل کے بغیر وہ چاہتا ہے، یعنی اس کو الزام مطلب نہیں ہے دلیل سے، قرآن سے، حدیث سے، اس کو صرف یہ کہ حضرت علیہ السلام کا معاملہ ہے، جی 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 سارا مسئلہ یہی ہے، تو کچھ بھی نہیں کر سکتے جی، ورنہ وہ اپنے علماء کو کیا کیا کہتے ہیں۔ جی اسی سے ایک اور مطلب جو جیسے آپ نے فرمایا اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ وغیرہ پر بھی ہے یہ کہ ہمارے یہاں جو شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ائمہ پر مطلب الہام ہوتا ہے، وہی آتی ہے اور ملائکہ کی آمد و رفت رہتی ہے، اور اس طرح کی روایتیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ ہے یہ ختم نبوت کے مخالف ہے، کیونکہ اگر نبوت ختم ہو گئی تو وہی منقطع ہو گئی، تو اب یہ عقیدہ رکھنا کہ ائمہ کے پاس مثلا ملائکہ آتے ہیں یا وہی آتی ہے تو یہ ختم نبوت کی مخالفت کرتا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں دیکھیں، اگر وحی کا آنا جی اور خداوند عالم کسی فرشتے کو بھیجتا ہے اس لیے یہ غلو ہے اور ختم نبوت کا عقیدہ نہیں ہوگا اور اس کے خلاف ہے، تو پھر قرآن کریم نے جہاں جہاں پر وحی کے نازل کیے جانے کی بات کی اور وہ نبی نہیں ہے تو اسے کیا کہیں گے آپ؟ مثلا جناب مریم کے لیے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان کی طرف ملائکہ ان کے پاس آئے تھے، جناب جبرائیل آئے تھے، جبرائیل جی وہی بھیجی ہے۔ جی شہد کی مکھیوں کی طرف اللہ نے وہی کی ہے، تو کیا وہ شہد کی مکھی نبی ہو؟ نبی تو نہیں ہے وہ۔ جی اللہ نے اور بھی جناب موسیٰ کی والدہ گرامی جی ان کی طرف جو وحی کا تذکرہ پایا جاتا ہے، وحی کا آنا دلیل نہیں ہے اس کے نبی ہونے کی۔ اچھا، وحی کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس کا ایک مقام و منزلت ہے، اور اللہ اسی مقام و منزلت کی بنا پر اپنی کچھ باتیں اس کے اوپر الہام کرتا ہے۔ جی وہی بعنوان شریعت، وہی بعنوان احکام یا بعنوان تشریع احکام، جس کو شریعت کے احکام جعل اور قرار دیے جاتے ہیں، اس عنوان سے اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے امام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے یا کسی فرشتے کو شریعت کے احکام کو جو ہے وہ نازل کر رہا ہے اور بھی مکمل نہیں ہوا، تو غلط ہے۔
اور شیعہ حضرات یہ عقیدہ ائمہ معصوم السلام کے بارے میں نہیں رکھتے ہیں، اس لیے کہ شریعت مکمل ہو چکی ہے، دین مکمل ہو گیا ہے، غدیر و خم میں آئے اکمال کے ذریعے سے کامل ہو چکا ہے، کسی طرح کے نہ کوئی کمی ہے اس میں اور نہ کوئی نقص ہے۔ اسی دین اور اسی شریعت کی تشریح ہوتی ہے ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے توسط سے، اور اسی کی تشریح میں اگر کوئی بات اللہ تعالی الہام کر کے ان کو بتانا چاہتا ہے تو ان کے اوپر فرشتے کو نازل کرتا ہے اور وہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان سے ملتے ہیں۔ یہ اس طرح سے ہے جیسے شب قدر میں اب اگر ایسی بات ہے تو بتا دے، مسلمان کھڑا ہو کے بتا دے کہ ہمارے اوپر آتے ہیں فرشتے، تنزل الملائکۃ والروح، جبکہ یہ ہے کہ ہر شب قدر میں جو ملائکہ روح، تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں، روح بھی نازل ہوتے ہیں۔ جی چھوڑیے وہ بحث کہ روح کون ہے، کیا مراد ہے وہ، لیکن ملائکہ تو ہے نا، جی جی یہ کہاں نازل ہوتے ہیں؟ یا صرف یہ خانہ کعبہ کے چھت پہ آ کے چلے جاتے ہیں؟ اگر آتے بھی ہیں تو دیتے ہیں کچھ، کون لیتا ہے اس کو؟ وہ تو بے مقصد ہے پھر ان کا آنا۔ کہاں آتے بھائی؟ کون امتی جو کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ ہمارے اوپر ملائکہ آتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ کے نزول کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، جی بعنوان شریعت احکام کے نزول کا سلسلہ ختم ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی بعنوان الہام یا بعنوان تائید ملائکہ کو نازل کرنا وہ ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے جی۔ اور ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کا رابطہ ملائکہ سے، فرشتوں سے ہے باقاعدہ طور سے، اور وہ ان سے دریافت کرتے ہیں، الہام ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ تو ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں اس سلسلے میں ختم نبوت کے ساتھ عقیدہ رکھتے ہیں جی جی کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، اور قرآن کریم میں جو آئے تھے آپ کے سلسلے میں ولیکن خاتم النبیین، آپ خاتم النبیین ہیں، ہم اس پر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں، تمام شیعہ ایمان رکھتا ہے جی، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے، وہ خارج ہیں اسلام کے دائرے سے جی۔ تو یہ کہنا صحیح نہیں اور انصاف کے خلاف ہے یہ۔ جی جی، جیسے آپ نے ذکر کیا اپنی گفتگو میں کہ ائمہ علیہ السلام کو کرامات حاصل ہے، معجزات حاصل ہے، اور اگر ہمارے یہاں کتابیں دیکھی جائیں مدینۃ المعاجز اور اس طرح کی، تو اس میں بہت سارے معجزات بیان کیے ہیں۔ جیسے مثلا ایک بہت ہی معروف مشہور واقعہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ خیبر میں خیبر کے در کو 2 انگلیوں پہ اٹھا لیا اور بلند کیا، تو اور اس طرح کی اور بھی واقعات ہیں۔ تو یعنی اب ایک وہابی فکر ہے جو ہمارے یہاں بھی آ رہی ہے دھیرے دھیرے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں عقل کے ماورا ہے، عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص مثلا اتنے لوگوں سے جنگ کر لے، یا مثلا اتنے وزنی دروازے کو اٹھا لے، یا مثلا امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر جو تھا انوکھے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ اور ان باتوں کو لوگ قبول نہیں کرتے۔ اصل میں کیا بات ہے کہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اچھا، اور مطالعہ نہیں کرتے، اور دین کے بارے میں معلومات نہیں ہے، اس سے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، معجزہ کہتے کسے ہیں؟ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقل میں نہ آئے۔ اچھا، اس کی تعریف ہی ہے؟ بھائی تعریف ہی یہی ہے۔ جی جی جی، یہ کیسے انسان کے عقل میں آئے گا؟ جناب موسیٰ نے عصا کے ذریعے سے جو وہ اژدہا پیدا کر دیا، جی جی، یہ کون سی عقل قبول کرے گی بھائی؟ صحیح، لیکن قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہو، یہ کہا ہے، جی یہ معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے، یقیناً معجزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پہ کنکریاں جو ہے وہ نبوت کی گواہی دے رہی ہیں، جی، یہ کیا عقل میں آ گیا کیا؟ یہ تو عقل میں نہیں آ رہی، بھی عقل میں نہیں آ رہی۔ تو معجزہ کہتے، معجزہ اسے نہیں کہتے ہیں جو خلاف عقل ہو، بلکہ معجزہ کہتے ہیں عادت کے خلاف ہو، معمول کے خلاف ہو، جی 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 جی، اسے کہ خارق العادت جسے کہتے ہیں، جی جی جی، کہ معمول اور عادت اور جو روش ہے کائنات میں چیزوں کے وجود میں آنے کا اور انجام پانے کا، اس کے برخلاف ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے مثلا جناب عیسیٰ کی ولادت ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر والد کے ہوئی ہے، کیا یہ عقل میں آ گیا کیا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو عقل میں کیسے ہو سکتا ہے بغیر مرد کے جو ہے وہ، یا بغیر ماں باپ کے جناب آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے، یہ تو خدا کا
फेल है उसमें, लेकिन ये मोजिज़ा कहते हैं उसी को जो खिलाफ आदत हो। दूसरी बात यह है कि अगर कोई चीज रूनुमा हो जाए तो रूनुमा होने के बाद उसके बारे में शक नहीं किया जा सकता है। शक एतराज उस वक्त होगा जब कोई दावा करे और उसे वजूद में ना लेकर के आए। लेकिन एक आदमी कहता है मैं मुर्दे को जिंदा करूंगा जी, और जिंदा कर दिया उसने, हाँ हाँ, जिंदा कर दिया, तो अब आप क्या कोई माने या ना, हम तो देख रहे हैं ना कि जिंदा तो किया है, वही है, उसके बारे में कोई जो एतराज नहीं कर सकता कि भाई ये हुआ है, ये वाकई, यानी जो चीज रूनुमा हो जाए, जो वाकई हो जाए और आंख में देख रहा हो इंसान खारिज में, उसके बारे में फिर एतराज करेगा नहीं तो ये ऐसे ही होगा कि सूरज देख रहा है, नहीं सूरज नहीं निकला हुआ है, ऐसे ही होगा ये। दूसरी बात तीसरी बात ये है कि ये मोजिज़ा जो होता है वो उस वक्त दिया जाता, पेश किया जाता है कि जब अपने दावे को तस्लीम करवाना हो, खिलाफ आदत या ये कि खिलाफ मामूल उस वक्त किसी काम को अंजाम दिया जाता है, या मोजिज़ा उस वक्त अंजाम दिया जाता है जब अपनी बात मनवानी है, नहीं मान रहे हो लोग। मसलन जनाबे रसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कई मरतबा ऐसा हुआ, लोगों ने कहा कि नहीं ये जानवर है, ये आपकी रसालत की गवाही देगा तो मैं कलमा पढ़ूंगा जी, रसूलुल्लाह ने उसको इशारा किया, गोया वो फसी अरबी में आपके उसने मान लिया कि हाँ आप अल्लाह के रसूल हैं। इसी तरीके से इमाम होता है, नबी के बाद इमाम होता है, मासूम है, करामत रखता है, कुदरत रखता है, वो कहता है मैं वली खुदा हूँ, वो कहता है कि मैं हुज्जत खुदा हूँ जी। अब अगर कोई नहीं मान रहा कि आप हुज्जत खुदा नहीं है तो क्या करे, वो अपनी तरफ से करामत मोजिज़े की तरह से दिखाएगा ताकि वो मान ले। आज हमारे सामने आपके, हमारे नाजरीन आपके सामने कोई आ जाए कहे कि मैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाइब खास हूँ जी, ये दावा करे अगर जी कोई, जी, हाँ तो लोग सबूत मांगेंगे तो उस क्या मान लेंगे उसके ऊपर? कोई अक्ल ऐसा नहीं करेगा, कोई अक्लमंद नहीं मानेगा। उससे जो दावा कर भाई दलील क्या आपके पास जी, और दलील ऐसी हो कि जो वाकई उसके दावे को सच्चा साबित कर दे जी। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जनाब मोहम्मद हनफिया के दरमियान जी 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 खाने काबा पे जो गुफ्तगू हुई जी, और ये उस वक्त हुई थी कि जब लोगों ने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, कुछ लोगों ने इमाम माना, कुछ लोगों ने मोहम्मद हनफिया को माना। हालांकि मोहम्मद हनफिया ने दावे इमामत नहीं किया था, अच्छा, कुछ लोगों ने उन्हें इमाम माना था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद, जो कीसानिया फिरका कहा जाता है। तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने ऐसे मौके पर अपनी करामत का इजहार किया ताकि आपकी इमामत को तस्लीम कर लिया जाए जी, और आपके इस दावे को कि मैं जानशीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हूँ और रसूलुल्लाह का खलीफा हूँ उसको मान लिया जाए। तो क्या चले हजरत अस्वद के सामने चले, जिसको गवाही दे देगा वो जी जी। हजरत अस्वद ने गवाही दी। आज उम्मत में कोई है ऐसा ये काम करने वाला कि हजरत अस्वद पर जाए और हजरत अस्वद जो उसके बारे में गवाही दे कि फला जगह के आप रहने वाले हैं या फला शख्सियत के हामिल हैं, या जो कुछ भी आप जो है वो दावा करो, उस दावे की तायीद हजर अस्वद कर दे? नहीं करेगा, इसलिए कि उसके पास वो कुदरत नहीं है और वो दावे की सच्चाई भी नहीं है जिसकी बिना पर उसकी तस्दीक होनी। लेकिन जो दावे में सच्चा होता है और वो जो करामत दिखाता है, अल्लाह उसको उसकी सदाकत की बिना पर और अल्लाह उसके कुदरत की बिना पर वो चीज जाहिर करता। ये वजह हुई कि हजरत अस्वद ने जब गवाही दी तो मोहम्मद हनफिया ने मान लिया। अब इनके सामने कोई चीज जो वो ऐसी नहीं थी कि जिसकी बिना पर वाड़े रहते कि नहीं मैं तो आपको नहीं मानूंगा। इसी तरह का इमाम काजिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के बेटे अब्दुल्ला अफ्ताह ने इमामत का दावा किया तो इमाम काजिम अलैहिस्सलाम आए घर में, वहाँ आग रोशन की, लकड़ी सब जमा किया, चाहने वाले से कहा कि सब, और जब आग जलने लगी तो आराम से आप उठे, उठने के बाद आग में जाके बैठ गए और वहां बैठ के अब्दुल्ला अफ्ताह थे उनसे बातें करने लगे। आप वहां बैठे हुए हैं।
تو इमाम ने फरमाया कि अगर तुम दावा करते हो कि मैं वारिस हूं, अगर तुम सच्चे तो आओ यहाँ बैठो। तो उनको अच्छा भी नहीं लगा, वो कर भी नहीं सके। तो चूंकि दावा इमामत था इमाम काजिम अलैहिस्सलाम के पास, उस दावा इमामत को साबित करने के लिए कोई ऐसी करामत या कोई ऐसा मौजिजा होना चाहिए जिससे अपने दावे को मनवा सके। अब इसका जरूरी नहीं कि आपके या हमारे अक्ल में आए, हो सकता है अक्ल में ना आए और हो सकता है अक्ल में, इसलिए कि आदत के खिलाफ है, मामूल के खिलाफ है, सही इसको कहते हैं। तो मोजिज़े और करामत इमाम मासूम अलैहिस्सलाम खुदा की दी हुई कुदरत है, और उनके अपने दावे को साबित करने के लिए ये एक करामत है जो वो पेश करते हैं। न जाने कितने वाकयात हर इमाम के मौजूद हैं जहां आपने इस तरह की करामतों का इजहार किया है। सही, दुरुस्त है। एक और जो सवाल है, मतलब यानी इसको यानी सिर्फ वजाहत के लिए कि रिवायतों में मिलता है कि हमको अइम्मा अलैहिमुस्सलाम के सामने तस्लीम होना चाहिए, तो ये तस्लीम मतलब किस हिसाब से, यानी इसके कुछ मरातिब होंगे यकीनन, और कितना तस्लीम हो कि आदमी मान ले कि भाई वो उस मकसद को पा लिया उसने, कि उसकी नजात हो जाएगी। देखिए, तस्लीम का मतलब तो हम सब समझते हैं, अगर कोई अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है तो अल्लाह का मुती व फर्मा बरदार है, अल्लाह के सामने तस्लीम है। इसका मतलब ये कि जो खुदा ने कहा उसके सामने अपनी गर्दन खम करते हैं। रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान है, अल्लाह का रसूल माना है, तो उनके अहकाम और दस्तूर के सामने सर खम। रसूलुल्लाह के जानशीन इमाम को इमाम माना है, तो उनके हुक्म के सामने भी सर गर्दन खम है। उनकी राय और उनके कौल और उनके हुक्म के मुकाबले में हमारा कोई हुक्म या हमारी कोई राय नहीं है। जिस तरह से अल्लाह के मुकाबिल में, रसूल के मुकाबिल में कोई राय नहीं है, इसलिए कि हमने इनको अल्लाह को अल्लाह माना तब ने हम ईमान लाए उनके ऊपर, रसूलुल्लाह को अल्लाह का रसूल माना तब उनको, और रसूलुल्लाह को हमने अपने हर एक से बड़ा माना तब, और इमाम को भी हमने जो है वो सबसे बड़ा और सबसे बुजुर्ग और सबसे अजीम माना, तो हम उनके ऊपर ईमान लेकर के आए जी। अब जब उनके ऊपर ईमान लेके आ गए तो उनके हुक्म के ऊपर ईमान न लाना और तस्लीम न होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होगा कि हम मान तो रहे हैं आपको, मगर आपके हुक्म के सामने मेरी भी अक्ल है थोड़ी बहुत। इसका मतलब ये कि हम अभी भी आपको अपने से बड़ा नहीं समझ रहे हैं, ये तो मतलब हुआ सीधा सीधा। जी। और अगर जब बड़ा नहीं समझ रहे थे तो ईमान क्यों लाए थे? ईमान नहीं लाना चाहिए। अगर हमने उनको इमाम माना है तो उनके सामने पूरे तस्लीम हो, उनके हुक्म के सामने। कुरान करीम कहता है जी इस सिलसिले में कि सूरह अहज़ाब की 36वीं आयत में है, वमा कान लिमुमिन वला मुमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरा मिन अमरिहिम। अल्लाह और उसका रसूल जब कोई हुक्म दे दे तो फिर मोमिन और मोमिना मर किसी को भी ये हक नहीं है अपने अम्र में किसी तरह को कोई अख्तियार रखें, अल्लाह और रसूल को। यही सूरत हाल इमाम के लिए जो उलिल अम्र की मंजिल में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। तो उलिल अम्र की इताअत जो है वो उसी इताअत के तसलसल में तो है। तो फिर अल्लाह और रसूल के सामने तस्लीम होना, इमाम के सामने तस्लीम होना नहीं है, वो सही तौर से पाबंद नहीं कहा जा सकता जब तक कि इमाम मासूम के सामने पूरे तौर से तस्लीम हो करके हर एतबार से उन्होंने जो कुछ कहा हमारी अकल में आए या ना आए तो कबूल करना, उसे हमें तस्लीम होना उसके सामने और हमें कबूल करना है। बिल्कुल इसी तरीके से आखिरी बात इस सिलसिले में अर्ज करूं कि जब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास वो खुरासान का आया जी 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 कि लाखों की तादाद में मौला के चाहने वाले क़याम नहीं करते, तो मौला ने क्या फरमाया था, कितने हैं? तो हारून मक्की आ गए इतने में जी, और जलते हुए तंदूर में कहा चले जाओ। तो उससे जो कहा था तो वो तो सोचने लगा कि मैं तो कह रहा हूँ कि आपके मानना वाला हो, ये तुमको जला रहे हैं। और उधर हारून मक्की है, बगैर सोचे बगैर समझे बिल्कुल, यानी ये वाकया सच्चा भी और सही भी मोतबर भी
اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل امام کے سامنے تسلیم کیسے ہونا چاہیے، امام علیہ السلام کی اس روایت سے مفہوم واضح ہوتا ہے کہ ہم کو ہارون مکی کی طرح سے تسلیم ہونا چاہیے، تسلیم ہارونی چاہیے، تسلیم خراسانی نہیں چاہیے۔ جو امام علیہ السلام چاہتے ہیں اپنے سامنے کہ وہ تسلیم ہو، وہ اس طرح سے ہو کہ جب میں نے کہہ دیا تو اب بتائیے اس طرح کے تسلیم ہونے والے کتنے لوگ ہیں؟ امام نے جب اس سے بغیر کھانے مولت ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی 1400 سال کے بعد بھی اگر کسی امام کے حکم کا مسئلہ آئے گا، آج جو 2023 کا یہ زمانہ چل رہا ہے، اس میں بھی اگر کسی معصوم و حجت خدا کے کلام کی بات ہوگی، بشرطے کہ ثابت ہو جائے کہ وہ کلام معصوم ہے، تو اس کلام معصوم کے سامنے کسی بھی ان کے ماننے والے اور کسی بھی مسلمان کو حق نہیں ہے اپنے اس کے مقابل میں رائے دینے کا۔ جی، جو کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا اور وہ ہوگا، اور ہم کو چاہیے کہ اس کے سامنے تسلیم ہو یعنی کہ اپنے سر جھکائیں، خم ہو اور اس کے اوپر عمل کریں، حکم خدا سمجھ کر کے اور عبادت سمجھ کے۔ لہذا یہ تسلیم ہے، اور کوئی تسلیم اس کے علاوہ نہیں ہے یہاں پر۔ الحمدللہ، ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے سوالات کے کافی تفصیلی جواب دیے، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ناظرین انشاءاللہ اس سے استفادہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت عطا کی ہے تو اس کا شکریہ ادا کریں، اور خدا سے دعا کریں کہ ہم کو اسی ولایت کے اوپر ہمیشہ باقی رکھے۔ پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں وارث تاجدار غدیر امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ان کے حضور میں ہم یہ جشن غدیر منا سکیں انشاءاللہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم